اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت یاد الہی کا حکم دے رہے ہیں، یعنی اپنا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، اور سار شرط لگائی کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی تاثیر میں مقدار کو اچھا خاصا دخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جس آدمی کو بخار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کہ صبح دوپہر شام ایک ایک گولی اس دوائی کی کھانی ہے، اور یہ سرپ جو ہے اس کے 2 چمچ آپ نے استعمال کرنے ہیں، تو مقدار طے کرتے ہیں۔ طے شدہ مقدار کے مطابق دوائی استعمال کی جاتی ہے تو پھر بخار اتر جاتا ہے، اللہ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق دوائی صحیح مقدار کے موافق استعمال نہ کرے، اور وہ کہے کہ بس ایک گولی ہی میرے لیے کافی ہے، ایک سرپ کی چمچی ایک وقت ہی کافی ہے، تو اس کا بخار جلدی نہیں اترے گا۔ بالکل اسی طرح روحانی طور پر بعض دفعہ انسان کو گناہوں کا بخار ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر جہاں نیکی کا جذبہ ہے تو وہاں پہ گناہوں کا بھی جذبہ رکھے، تو گناہوں کا اور گناہوں والے امراض کا بخار ہو جاتا ہے، اور اس بخار کا جو اثر ہے وہ انسان کے ایمان پہ پڑتا ہے۔ جیسے زہری جسم کے بخار کا اثر جسم پہ پڑتا ہے، بندہ کمزور ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کھانے پینا بھی بعض دفعہ چھوٹ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح گناہوں کے مرض کا جو اثر ہے وہ ایمان پہ ہوتا ہے، انسان روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، اور نہ صرف کمزور ہو جاتا ہے بلکہ اس کے اعمال بھی اس سے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی روحانی حالت کو اچھا رکھنے کے لیے، روحانی امراض کے بخار کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نسخہ دیے ہیں کہ میرا ذکر تو کرنا ہے لیکن ذکر کثیر کرنا ہے۔ تو کثیر کی شرط لگائی ہے۔ اب ذکر کثیر ہے کیا؟ فرمایا سبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اب اس کے اندر مفسرین نے کئی سارے اقوال بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ صبح کا جو کنارہ ہے اور شام کا جو کنارہ ہے، یعنی کچھ دیر صبح نکال لیں، کچھ دیر شام کو نکال لیں۔ ایک قول یہ ہے کہ صبح کچھ دیر ذکر کریں، کچھ دیر شام کو، جیسے بعض علماء نے فرمایا کہ 300 سے 500 مرتبہ جو بندہ کسی بھی کلمے کی، درود شریف کی، اللہ اللہ کی ضرب لگا لیتا ہے تو ذکر کثیر میں شامل ہوتا ہے۔ دوسرا قول جو اکثر مفسرین نے پسند فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ صبح شام کا نام لے کر اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اتنا اللہ کا ذکر کرو، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنا شروع کر دیں کہ یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کو تو اپنی خبر ہی نہیں ہے، اپنی پرواہ ہی نہیں ہے۔
حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی آدمی آتا تھا تو اپنی ذکر و عبادت میں لگی رہتی تھیں، ملاقات نہیں فرماتی تھیں. جب فارغ ہوتی تھیں تو تب ملاقات فرماتی تھی، تو لوگ انتظار کرتے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک آدمی دعا کروانے کے لیے گیا کہ نیک خاتون ہیں، اللہ کی عابدہ ہیں، ذاکرہ ہیں، تو میں ان سے دعا کرواتا ہوں، اللہ کام آسان فرما دیں گے. تو دعا کروانے کے لیے گیا تو آپ جو ہے وہ نماز میں مشغول تھی. کافی دیر تک وہ انتظار کرتا رہا. جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد دعا میں مشغول ہو گئی، کافی دیر تک دعا کرتی رہی. پھر اس کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی، تھوڑی سی آنکھ لگ گئی. فوراً بڑبڑا کے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اللہ میں ایسی نیند سے یا ایسی آنکھوں سے پناہ مانگتی ہوں جو کبھی بھرتی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے ایسے لیٹی، ایسی اونگ سی لی، فوراً اٹھ گئی. اس کے بعد اس آدمی سے پوچھا بھی آپ کس کام کے لیے آئے ہیں؟ تو ذکر کثیر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے کہ یا تو لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں. اب وہ دور تو ہے نہیں. اب ہمارے لیے ذکر کثیر اتنا ہی کافی ہے کہ جو ہمارے سلسلے میں معمول بتایا جاتا ہے کہ 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف اور 12,000 مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر کرنا. یہ ہمارا سبق ہے سلسلے کا کہ جو بیعت کر لیتا ہے روزانہ کتنا 24 گھنٹے میں اللہ اللہ کرنا ہے 12,000. کہ اس میں 6,000 صبح کے وقت میں دل پہ ضرب لگ جائے اور 6,000 جو ہے وہ شام کو ضرب دل پہ لگ جائے، تو 12,000 مرتبہ اپنے دل پہ اللہ اللہ کی ضرب لگا لے. ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ آدھے گھنٹے میں جو مراقبہ کرتا ہے یہ ذکر کی مقدار پوری کر لیتا ہے بندہ. آدھا گھنٹہ ہمارے مشائخ نے تجربہ کی ہے کہ ایک دل کی جو دھڑکن ہے یا اللہ اللہ کا کہنا ہے، آدھا گھنٹہ اگر گردن جھکا کے بندہ بیٹھ جائے تو یہ مقدار پوری ہو جاتی ہے. تو ہم اپنے معمول کے مطابق آگے ہو جائیں، اپنے معمول کے مطابق جو ہے وہ ذکر تسبیحات 200 مرتبہ اور اللہ کا نام 12,000 مرتبہ. 200 جب 1200 مرتبہ نہیں، 12,000 مرتبہ. تو یہ وہ ذکر ہے جو ذکر کثیر ہے. اور اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا کہ گناہوں کا جو اثر ہے، گناہوں کا جو بخار ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو اعمال میں کمزوری آ جاتی، بات سمجھنے والی ہے، ذرا سمجھیے گا. اعمال میں کمزوری آ جاتی ہے، ایمان کو زنگ لگ جاتا ہے، دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اعمال کو دل نہیں چاہتا. تلاوت کو، قرآن شریف کے پڑھنے کو، سمجھنے کو، اسباق یاد کرنے کو، نماز پڑھنے کو، نفلی عبادت کو، نفلی روزے کو دل نہیں چاہتا. اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. پھر بھی بعض دفعہ شکایت ہوتی ہے کہ جی دل کرتا ہے لیکن کر نہیں پاتے. تو وہ جیسے بخار ہوا ہوتا ہے نا، ہر وقت اس کا جسم پہ اثر رہتا ہے، جسم گرم رہتا ہے، کمزوری سی محسوس ہوتی رہتی ہے. اسی طرح گناہوں کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کا اثر محسوس ہوتا رہتا ہے، اور وہ ان کا اثر ایمان پہ پڑتا ہے، اعمال پہ پڑتا ہے کہ انسان اعمال میں کمزوری محسوس کرتا ہے، کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن ہو نہیں پاتے. جیسے بندہ کھانا چاہتا ہے، بھاگنا اور کھیلنا چاہتا ہے، لیکن بخار کی کمزوری کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتا، کھیل نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا. ایسے انسان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے تہجد پڑھوں، تلاوت کروں اور دیگر اعمال کروں، لیکن دل انسان کا چاہنے کے باوجود کر نہیں پاتا. تو اس بخار کو اتارنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ صبح بھی ذکر کرنا ہے، شام کو بھی ذکر کرنا ہے. اس کا آسان حل یہ ہے کہ کسی صاحب نسبت بزرگ سے بندہ توبہ کے کلمات پڑھ لے، بیعت کے کلمات پڑھ لے، اور جو وہ معمولات بتائیں صبح شام کے وہ معمولات کرتے رہیں، تو ذکر کثیر میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے مشائخ جو ہیں وہ تصوف میں یہی ہمیں بتاتے اور سمجھاتے ہیں کہ صبح یہ معمولات کرنے، شام کو یہ معمولات کرنے. تو فرمایا ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. کتنا ذکر؟ ذکر کثیر کرو، صبح بھی کرو، شام کو بھی کرو. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ میرے وہ بندے جنہیں تجارت اور خرید و فروخت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. تو معلوم ہوا کہ ہم اپنے دنیا کے کام کاج میں بھی لگے رہیں،
لیکن ہم اللہ کی یاد میں بھی لگے رہیں۔ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے ہاتھ کارول تو دل یارول، ہاتھ کام کاج میں مشغول رہنا چاہیے اور دل اللہ کی یاد میں مشغول رہنا چاہیے، کہ انسان جو بھی کوئی کام کر رہا ہے وہ اس کام میں دھیان رکھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا میرا اللہ، میرا جو دل ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ 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 کہہ رہے ہیں۔ اس کو موقوف قلب بھی بولتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں جو اپنے کام کاج کے ساتھ اللہ کو نہیں بھولتے۔ تو ہمارے سلسلے میں یہی ہمیں سبق دیا جاتا ہے۔ ہمارا تیسرا سبق ہے وقوف قلبی، پہلا درود شریف استغفار، دوسرا درود شریف، تیسرا جو ہے وقوف قلبی، چوتھا تلاوت قرآن شریف، پانچواں مراقبہ، چھٹا رابطہ۔ تو ہم اپنی ترتیب یہ بنا لیں کہ آج ہم نے یہ ذہن بنا لینا ہے کہ میں نے کم از کم 10 منٹ وقوف قلبی کرنی ہے۔ اس 10 منٹ کی ٹرائی کریں، کوشش کریں کہ 10 منٹ تک اللہ کو نہ بھولیں۔ بس یہ تصور رکھیں دل اللہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ 10 منٹ، اگلے دن 20 منٹ، اگلے دن 30 منٹ، اگلے دن 1 گھنٹہ، ایک ہفتہ اس طرح پریکٹس کریں، پھر اگلے ہفتے میں 2 گھنٹے، پھر اگلے ہفتے میں، اگلے 2 ہفتوں میں 4 گھنٹے۔ تو انشاءاللہ ابھی 2-3 گھنٹے ہمارے ہوں گے نہیں تو ہماری عادت بن جائے گی، ہمارا دھیان بن جائے گا، کیونکہ دماغ کو اور دل کو جس لین پہ لگائیں گے وہ لگ جائے گا۔ اچھی سوچ پہ لگائیں گے اچھی سوچ پہ لگ جائے گا، بری سوچ پہ لگائیں گے بری سوچ پہ لگ جائے گا۔ تو اس کے لیے دماغ کی سوچ کو پاک رکھنے کے لیے، پاکیزہ رکھنے کے لیے ذکر کرنا پڑتا ہے۔ ذکر کثیر یعنی کثیر کی دوائی دینی پڑتی ہے، معمولی نہیں۔ تو یہ بھی ذکر کثیر میں ہے، یہ سب بحوح بکرۃ و اصیلا کے اندر بندہ شامل ہو جاتا ہے جو وقوف قلبی کا دھیان رکھتا ہے۔ اور یہ مشکل نہیں ہے، الحمدللہ جن ساتھیوں نے اس پہ پریکٹس کی ہے، مشق کی ہے، محنت کی ہے، تو ہم آپ کو زبان سے نہیں بتا سکتے، کیونکہ تصوف جو ہے وہ کال نہیں ہے کہ بندہ کہہ کے بتا سکے، پڑھا کے بتا سکے، بلکہ یہ حال ہے کہ جب بندہ اس میں پڑھتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیفیات ہیں جو انسان خود محسوس کرتے ہیں۔ تو جن کو وقوف قلبی کی دھن لگ جاتی ہے ان کو اندازہ ہے کہ وہ بھولنا بھی چاہیں تو انسان اللہ کو نہیں بھولتا، بلکہ حالت بعض دفعہ یہ ہو جاتی ہے، تجربے کی بات الحمدللہ ہیں تو ہم ناقص ہی، لیکن صحبت شیخ کی برکت سے اور اپنے سلسلے کے معمولات کرنے کی برکت سے خود الحمدللہ کئی دفعہ محسوس کہ بندہ سو رہا ہوتا ہے اور دل انسان کا اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ خواب ہی میں زور زور سے ضربیں لگانا شروع کر دیتا ہے، اللہ 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 اللہ۔ عمومی طور پر سالکین کو دیکھتے ہیں الحمدللہ، خانقاہ میں جب قیام تھا وہاں حضرت جی کے پاس، تو چھٹیوں میں میں بھی جاتا تھا، تو رات کو کسی وقت میں کوئی نہ کوئی سالک سویا ہوا ہے اور خواب میں ضربیں لگا رہے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ تو اتنا اثر ہو جاتا ہے بندے کے اوپر۔ اور آپ کو پتہ ہے، بڑی پر امید بات عرض کر رہا ہوں، انسان جتنا مرضی گناہ گار کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ کر جائے، اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہو۔ یہ بات آج میرے دل میں آئی، میں آپ کو سنا رہا ہوں، صحیح ہے تو اللہ کی جانب سے ہے، غلط ہے تو اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ ایسے بیٹھے بیٹھے اچانک دل میں خیال آیا کہ کئی دفعہ انسان گناہ کرتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے کہ میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، تو اللہ نے حکم دیا استغفار کرو، توبہ کرو، تو بڑے بڑے گناہ کیوں معاف ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ نے دل میں خیال ڈالا، اس لیے کہ جو ہمارا نام ہے وہ اتنا عظمت والا ہے کہ دنیا پوری کائنات کو، زمین و آسمان کو بھی اگر گناہوں سے بھر دو، ایک مرتبہ اللہ کا نام لے کر توبہ کرو گے، اس کی عظمت اتنی ہے کہ سارے گناہوں کی ظلمت کو دھو کے رکھ دے گا۔ جب یہ دل میں خیال آیا تو اتنی خوشی بھی ہوئی اور اتنا چین اور اطمینان ہوا، اور میں نے ارادہ کر لیا انشاءاللہ میں اپنے ساتھوں کی یہ بات بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت اتنی ہے کہ انسان اس عظمت کو سامنے رکھ کر اللہ کا نام لیتا ہے تو سارے گناہوں کی ظلمت یکدم دھل جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے۔ کتنا مبارک نام ہے۔ تو اب سمجھ آتی ہے کہ اللہ گناہوں کو اپنے نام کی برکت سے کیوں معاف فرماتے ہیں۔ عظمت بڑی ہے اللہ کے نام، اس لیے ساتھ یہ بھی خیال گزرا کہ انسان جتنا مرضی گناہ گار کیوں نہ ہو، ایک مرتبہ کے جھک جائے، اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ اس کو یکدم اپنے قریب کر لیتے ہیں۔
ایک لحظے میں اس کو اپنے قریب کر لیتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نام میں نورانیت اتنی ہے، قوت اتنی ہے، اس میں طاقت اتنی ہے کہ شیطان کے کیے کرائے سارے کام پہ پانی پھیر دیتے ہیں. اس لیے وہ مومن جس کے دل میں اللہ ہوتے ہیں، وہ مومن اللہ کے ہاں بہت ہی مبارک اور مقدس ہوتے ہیں. اب جو حدیث میں فرمانا کہ مومن کی عزت اور حرمت، بھائی توجہ سے بیٹھو، توجہ سے بیٹھو، میری توجہ بھی خراب کر رہا ہو، اس کے پیچھے آنے والا بچہ توجہ سے بیٹھو. کب سے ہنس رہے ہیں، لطیفے تو نہیں سنا رہا خدا کے بعد، توجہ سے بات سنو. مسلمان کی جو عزت اور حرمت ہے، اس کو جو داغ لگانا ہے، اس کو جو پامال کرنا ہے، انتہائی سخت گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. بڑے گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ انسان کسی مسلمان کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالے، اس کو بے عزت کرے، بدنام کرے، اس کو گالی دے، اس کی غیبت کرے، اس کو برا بھلا کہے. یہ اللہ تعالیٰ کے سنگین گناہوں میں سے ہے. شراب پینا بھی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کو گالی دے کر بے عزت کرنا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. ہم سمجھتے شراب پینا بڑا گناہ نہیں، شراب تو بڑا گناہ ہے ہی ہے. ایک مسلمان کو برا کہہ دینا، اس کو بے عزت کر دینا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مسلمان کے دل میں اللہ ہے، اس مسلمان کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، ایمان ہے، بھلے کمزور سا کیوں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں لاکھوں انسان جو کافر و مارے جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایک مومن کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس نام کو دل میں رکھ لیں، اس سے محبت کریں، اس سے پیار کریں، اس کو بڑھائیں، اس نام کی دعائی دیا کریں اپنے آپ کو. یہ ہمارے پاس بہترین سیرپ ہے، گناہوں کے بخار کو اتارنے کے لیے کیا ہے؟ بہترین سیرپ ہے. اس سیرپ کو صبح بھی لیا کریں، شام کو بھی لیا کریں. ہمارے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ ہم ذکر تو کرتے نہیں ہیں، شکوے بھی کرتے ہیں، یہ بیماری بھی ہے، یہ وسوسہ بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے، اس نیکی کی توفیق نہیں ہے، اس کی بھی. خیال بڑا آتا ہے کہ ہم نیک بن جائیں، ولی اللہ بن جائیں، تہجد گزار بھی بنیں، تکبیر اللہ کے پابند بھی بنیں، 10 پارے بھی تلاوت قرآن شریف کریں. یاد رکھنا ذکر بڑھتا جائے گا، اعمال بڑھتے جائیں گے، خود بخود تجربہ کر لو. جتنا ذکر بڑھے گا اعمال بڑھیں گے، اللہ توفیق دیتے جائیں گے. آج آپ 15 منٹ ذکر کرتے ہیں، اگلے 2 دن میں آپ آدھا گھنٹہ ذکر کر لیں. آج تہجد نصیب نہیں ہے، آدھا گھنٹے کے ذکر سے انشاءاللہ آپ کو تہجد نصیب ہو جائے گی. تجربہ کر لیں آپ. تو انسان بھولنا بھی چاہے پھر انسان اللہ کو نہیں بھول پاتا. حتیٰ کہ میاں بیوی والا ملاقات ایسی ملاقات ہے کہ شادی شدہ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس سے زیادہ لذیذ ہی کوئی نہیں ہے جس میں اللہ نے لذت رکھی ہو. لیکن جب انسان اللہ کی یاد میں مست ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ آ جاتے ہیں، تو اس کی میاں بیوی کی ملاقات کی لذت بھی ہیج ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد اس سے بھی اوپر مزیدار ہو جاتی ہے. تو اللہ کو انسان پھر بھول بھی نہیں سکتا. بھولنا بھی چاہے، جیسے تھنوں میں دودھ واپس نہیں جاتا نا، پھل پکنے کے بعد کچا نہیں ہوتا، جوانی کے بعد جو ہے بڑھاپا آ جاتا اور بڑھاپے کے بعد جوانی واپس نہیں لوٹ سکتی. اسی طرح جب انسان اللہ کے ذکر میں مست ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں کھو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ پھر واپس نہیں آتا، وہ اوپر ہی جاتا ہے اور آگے چلتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں گناہوں کا بخار ہوا ہوتا ہے، تو ہم صبح شام اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وقوف قلبی نہیں کرتے، اللہ کا دھیان نہیں رکھتے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، میرا دل اللہ 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 کہہ رہے. تو آئندہ کے بعد ہم اس بات کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. ہتھ کار ول دل یار ول. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے وہ بندے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں تجارت خرید و فروخت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. تو 3 باتیں میں نے عرض کر دی ہیں. سب سے پہلی بات، اللہ کا حکم ہے کہ مجھے یاد کرو. کتنا یاد کرو؟ کثرت کے ساتھ یاد کرو. اور فرمایا کب کب یاد کرو؟ صبح بھی یاد کرو، شام بھی، یعنی ہر وقت ہر حال میں وقوف قلبی کا دھیان رکھنا ہے. اور تیسری بات، ہاتھ کار وال دل یار وال، کہ انسان کاج میں دنیاوی کاموں میں لگا ہوا ہے لیکن دل اللہ کی یاد میں کھویا ہوا ہے. اس کے لیے میں آپ کو طریقہ اور حل بتا رہا تھا کہ ہم 10 منٹ، پھر 20 منٹ، پھر 1 گھنٹہ، پھر 2 گھنٹے روزانہ کی بنیاد پر ہم پریکٹس کریں. اور جو بندہ مراقبے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وقوف قلبی کا اہتمام فرما دیتے ہیں. لہٰذا
وقوف قلبی اور مراقبہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جتنا مراقبہ بڑھے گا اتنی انسان کی سوچ پاک ہوگی، وساوس ختم ہوں گے، سوچ مثبت پیدا ہو جائے گی۔ ابھی میں آپ کو ذکر کے فوائد بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں حکم دیا ذکر کثرت سے کرو۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ذکر کے ایسے فائدے۔ تو ذکر کو ہم نے معمولی چیز نہیں سمجھنا، کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم چیز ہے۔ کسی طالب علم کا یا ساتھی کسی کا سائلنٹ لگا دیں، طالب علم کہتے پھر میرے حوالے کر دیں، کیونکہ پابندی ہے دوران تعلیم موبائل نہیں رکھ سکتے۔ پکڑ لیں، آگے لیں میرے پاس، آگے پکڑیں، ہاتھ در ہاتھ پکڑ لیں، بس جمع کروا دیں شاہ۔ دیکھو ایسا بدماش ہے یہ کہ سارا بیان خراب کر دیا اس نے۔ اس کو سائلنٹ لگا لیں ذرا۔ تو 3 باتیں یاد ہو گئی بھائی۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر، اس کی عادت ڈالنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کیا کرنا ہے؟ کثیر ذکر کرنا ہے۔ کثیر کا مطلب صبح شام، صبح شام کا مطلب ہر وقت وقوف قلبی۔ اور تیسرا کہ اللہ کا دھیان رکھنا ہے ہم نے، یعنی وقوف قلبی میں اتنا آگے بڑھنا ہے کہ بس ہر چیز میں ہمیں اللہ یاد آئے، ہر کام میں ہمیں اللہ یاد آئے، بھولے نہیں ہم اللہ کو۔ نہا رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، تب بھی زبان سے نہیں پڑھنا، دل سے، دل میں اللہ کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دل اللہ، جیسے ہم آواز سن رہے ہیں اسپیکر سے آواز آ رہی ہے، یہ دل ایک اسپیکر ہے، وہ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، بس آواز آ رہی ہے، ہم سن رہے ہیں، زبان تالو سے لگی آرام سے، خاموش۔ اس لیے ہمارے سلسلے میں خاموش ذکر ہے، زبان کا ذکر صرف ایک سبق ہمارا زبان کا، تحلیل لسانی کا، باقی سارے اسباق ہمارے خیالات والے ہیں، اندر ہی اندر بیٹھ کے انسان اپنے خیال سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں کو مراقبے کی خوشبو آتی ہے، وہ ثواب لکھ ہی نہیں پاتے کہ یہ بھی کوئی خوشبو آ رہی، کیونکہ نیکی کی خوشبو ہے۔ تو اللہ کے نام کی خوشبو سے پہچان لیتے ہیں کہ بھی اللہ کی یاد ہو رہی ہے، یہ بندہ، یہ مومن بندہ اللہ کی جو ہے نا وہ یاد میں بیٹھے، وہ خوشبو پھوٹتی ہے دل سے، فرشتے سونگتے ہیں اس کو۔ اور بعض دفعہ جو صاحب بصارت لوگ ہوتے ہیں، صاحب بصیرت جو لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے حکمت و دنائی اور بصیرت عطا فرما رکھی ہوتی ہے، اندر کی روشنی عطا فرما رکھی ہوتی ہے، وہ نیکیوں کی خوشبو سونگ بھی لیتے ہیں، ان کو محسوس ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ جو لوگ ذکر کثیر کرتے ہیں ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی قبریں بھی مشک سے بھر جاتی ہیں، کیوں؟ اس ذکر کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ کی قبر سے خوشبو کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مست رہتے تھے۔ اور ایک جگہ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے وہ بندے جو کھڑے بیٹھے لیٹے، اللہ کیا فرما رہے؟ میرے وہ بندے، کیا فرما رہے؟ میرے وہ بندے جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں مجھے یاد کرتے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میری بندیاں میری یاد میں، یاد الہی میں اپنی زندگی گزاریں۔ اب ذرا سنیے، جو بندہ ذکر کرتا ہے اس کی فکر کی گندگی تو دور ہوتی ہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور کیا فائدے ملتے ہیں؟ تو میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند فائدے اس مجلس میں عرض کروں گا جو ہم نے اپنے شیخ سے سنے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ ذکر کثیر کرنے کا، کس کا؟ یہ بات سمجھ لیں، تھوڑا بہت نہیں، 2 منٹ ہی ذکر نہیں، 2 منٹ ہی مراقبہ نہیں، ذکر کثیر۔ ہم کہتے ہیں ہمیں وقت نہیں ملتا، ابھی کھانے کو وقت مل گیا، پینے کو وقت مل گیا، سونے کو وقت مل گیا، نہانے کو وقت مل گیا، ناخن کاٹنے کا وقت مل گیا، بال کٹوانے کا وقت مل گیا، عورتوں کو تیل کنگھی کرنے کا، سرخی پاؤڈر میک اپ کرنے کا وقت مل گیا، گھر کے برتن ماننے کا وقت مل گیا، گھر کی صفائی کا وقت مل گیا، پیشاب اور پخانے کا وقت مل گیا، اللہ کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وقت نہ ملنا یہ نفس کا بہانہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھا، جو اللہ کے ذکر کو اہمیت دے گا اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیں گے۔ جو اللہ کے ذکر کو اہمیت دے گا، جو ذاکر بندہ ہوگا، ذاکر بندے کی عزت کو اللہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ جتنا ذاکر بنتا جائے گا اتنا اس کی عزت اللہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔
اس کی کشش، اس کی محبت، اس کی محبوبیت اللہ بڑھاتے چلے جائیں گے. اس کے اپنے، اس کے پرائے، ساتھ رہنے والے، حتیٰ کہ گھر کے جانور، گلی کے جانور بھی اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے. یہ اللہ کا اعلان ہوتا ہے. تو ذکر کرنے سے، ہاں میں مثال دے رہا تھا آپ کو کہ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے ایک جگہ سے پانی نکالنا ہے زمین سے، اور پانی ہے 40 فٹ کے گہرائی پہ. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ 40 فٹ گہرائی کا آپ بور کریں گے ایک ہی جگہ پہ، تھوڑا تھوڑا کر کے 40 فٹ گہرائی میں ایک ہی جگہ اگر آپ بور کریں گے تو پانی نکل آئے گا. فرمایا کہ اگر آپ 10 فٹ یہاں سے کر لیں، 10 فٹ وہاں سے کر لیں، 10 فٹ وہاں، آپ 400 فٹ بھی کر لیں گے 40 کی بجائے، آپ کو پانی نہیں ملے گا. فرمایا اسی طریقے سے اگر آپ ذکر تھوڑا تھوڑا کریں گے تو آپ کو منزل مقصود نصیب نہیں ہوگی، ذکر کے فائدے نہیں ملیں گے. ثواب تو مل رہا ہے، ذکر کے فائدے نہیں ملیں گے. ذکر کے فائدے ملیں گے جب ایک ہی وقت میں بیٹھ کے مقدار کو پورا کیا جائے گا. اور ہمارے سلسلے میں مقدار کیا ہے؟ 12,000 مرتبہ کم از کم. اور بڑھتے جائیں گے تو درجات علیہ چڑھتے جائیں گے جتنا ذکر بڑھائیں گے. اب یہاں ایک غلط فہمی بھی ہوتی ہے. غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جی ذکر زیادہ نہیں کرنا چاہیے، خشک ہو جاتا ہے انسان، خشکی پیدا کرتا ہے ذکر. انا للہ، یہ بدعقیدگی ہے، ختم کر لو. اللہ کے ذکر میں برکت ہے، خشکی مشکی نہیں ہے. یہ ہم نے اپنی طرف سے ڈھونک رچایا ہوا ہے کہ جی پاگل ہو جاتا ہے بندہ، اور جی دماغ خشک ہو جاتا ہے. انسان مراقبہ کرے تو وہ جو ہے وہ اس کا دماغ خشک ہو جاتا ہے. بھائی کوئی اور مرض لگا ہے اس کو، کوئی بیماری لگی ہے اس کو، کوئی ٹینشن ہے، اس ٹینشن کو نہیں دیکھتے کہ اس کو ٹینشن کیا ہے. ذکر کو بدنام کرتے ہیں، اللہ کے نام کو بدنام کرتے ہیں. اللہ کا نام اتنا نہیں وسعت والا نہیں ہے، نعوذ باللہ. اور یہ ذکر گرم بڑا ہوتا ہے، یہ ٹھنڈا بڑا ہوتا ہے، لوگ اس میں یہ رنگ، یہ سارے ڈھکوسلے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ٹھنڈے گرم والی کوئی بات نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ فلاں ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس کا یہ اثر ہو جاتا ہے، فلاں نے کیا وہ پاگل ہو گیا، فلاں نے کیا اس کو جنات لگ گیا، فلاں نے کیا وہ مینٹل ہو گیا. انا للہ، اللہ کا ذکر کو بدنام کرتے. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ اللہ کا ذکر برکت والا ہے. جتنا آپ ذکر کرتے جائیں گے اتنا آپ کا حافظہ تیز ہوتا جائے گا، اتنا آپ کی قوتیں بحال ہوتی جائیں گی، اتنا آپ کی بیماریاں چھٹتی جائیں گی، اتنا آپ کو اللہ کا قرب ملتا جائے گا، اتنا آپ معزز ہوتے جائیں گے. حتیٰ کہ کثرت ذکر کی برکت سے کیے گناہوں پہ اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے عینی گواہ تھے آپ کے گناہوں کے اوپر، ذکر کی برکت سے وہ بھی بھول جاتے اس بندے نے گناہ کیا تھا. تم کہتے ہو ذکر میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ذکر سے کوئی پاگل نہیں ہوتا. ذکر کرنے والے کو پاگل کہنے والے خود پاگل ہو چکے ہیں. کوئی ذکر میں خشکی نہیں ہوتی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جتنا گڑ اتنا میٹھا. جتنا اللہ کا ذکر بڑا، اللہ تو فرماتے ہیں 24 گھنٹے کرو، اور حدیث میں فرمایا کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، ایسا ذکر کرو، تمہیں مجنوں کہیں. ہم کہتے ہیں جناب یہ آدھا گھنٹے کا مراد، نہ مراقبہ نہیں کرنا، آنکھیں بند، پاگل ہو جاؤ گے، دماغ پہ اثر ہو جائے گا. انا للہ، ایسی بدعقیدگی. جاہل انسان بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ ذکر انسان کو پاگل کر دے. کسی جسمانی بیماری سے بندہ پاگل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر دماغ خشک ہو گیا، دماغ کو غذا نہ ملنے کی وجہ سے، دماغ کو غذا نہ ملنے کی وجہ سے کچھ چیزیں دماغی طور پر ہماری ضرورت ہوتی ہیں، جیسے قدرتی میٹھا، یہ گڑ ہوتا ہے، گنے کا رس ہوتا ہے، آم جو قدرتی میٹھا ہوتا ہے، یہ ہمارے دماغ کی کیا ضرورت ہے. قدرتی میٹھا استعمال کرنا چاہیے. اس لیے محققین کے مطابق جو لوگ ذہین ہوتے ہیں وہ گڑ زیادہ کھاتے ہیں، میٹھا زیادہ کھاتے ہیں. حضور علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا بہت پسند تھا، شہد بہت پسند تھا، کھجور بہت پسند تھی. آپ کو میٹھی چیز بہت مرغوب تھی، جس کو عربی میں حلوہ بولتے ہیں. تو مولوی کیوں بدنام؟ اس لیے کہ ذہین ہوتے ہیں. حلوہ کیوں کھاتے ہیں؟ ذہین ہوتے ہیں وہ لوگ، حافظ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے سینوں میں ہزاروں روایتیں ہوتی ہیں، علم ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، اس لیے حلوہ کھاتے ہیں. عقل مندی کی علامت ہے. تم بے وقوف ہو، تم حلوے سے معروم ہو. حلوے سے محروم کون ہے؟ بے وقوف ہیں. جو عقل مند لوگ ہیں پوچھے، ڈاکٹروں سے پوچھے، سائنسدانوں سے پوچھیں. تحقیق کے مطابق جو ذہین ہوں گے، جو اپنی ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے عام لوگوں سے ممتاز ہوں گے، وہ میٹھا پسند کریں گے، میٹھا کھائیں گے. جب دیکھو کہ میٹھا کھا رہے ہوں گے. یہ میٹھا ہمارے دماغ کی غذا ہے، ضرورت ہے.
مچھلی ہمارے دماغ کی غذا و ضرورت ہے، بادام ہمارے دماغ کی غذا و ضرورت ہے، اور سب سے بہترین اخروٹ ہمارے دماغ کی غذا اور ضرورت ہے۔ ہم نے ٹافیاں کھانی ہیں، پاپڑ کھانے ہیں، بسکٹ کھانے ہیں، بھائی 100 روپے کے 2 اخروٹ ہی آ جائیں فائدے میں، بھائی 10 آتے ہیں اس نے خریدنے ہیں، 100 روپے کے کہہ رہا 10 آتے ہیں، دیکھو کتنا فائدہ ہے، یہ ذہین آدمی ہے جو اخروٹ کھاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ذکر میں یہ جو بد عقیدگی ہم نے پھیلا رکھی ہے کہ برا اثر ہوتا ہے، یہ ختم کر لیجئے، وگرنہ اس پہ پکڑ آ سکتی ہے۔ یہ گناہ ہے کہ ذکر کو بدنام کرنا۔ ذکر کرنے سے انسان کا حافظہ تیز ہوتا ہے، انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ ذہین ترین تھے اور ذاکر بھی وہی تھے۔ صحابہ کی جماعت ساری کی ساری ذاکر شاغل تھی، ذہین ترین لوگ تھے۔ صالحین علماء ذاکر شاغل لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذہن تیز ہو جاتے ہیں۔ حافظ قرآن کیوں تیز ہوتا ہے؟ اس کا حافظہ کیوں تیز ہوتا ہے؟ وہ قرآن پڑھ پڑھ کے اس کا حافظہ کھل جاتا ہے، یاد کر کر کے اس کی حفظ میں تیزی آ جاتی ہے، اس کی یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ تو پھر پاگل ہوتا تو حافظ قرآن پہلے ہو جاتا، جو صبح بھی رٹے مار رہا ہے، ساتھ دھکے لگا رہا ہے، یاد ہو جائے ہو جائے ہو جائے، صبح سے شام تک لگا رگڑے مار رہا ہے، اس کو پاگل ہونا چاہیے تھا۔ تو خیر یہ بیچ میں ایک مسئلے والی بات آگی، میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ ذہن آپ اپنا ختم کریں۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ پتہ نہیں جو ہے نا وہ ذکر زیادہ کرنے سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، ان کا اپنا دماغ خراب ہوا ہوا ہے۔ وہ جو بدعقیدگی دماغ میں آئی ہوئی ہے، وہ کیڑا جو آیا وہ ختم کرے اس کو۔ تو ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ ذاکر ہوگا، اللہ اس کی قوت ارادی میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ قوت ارادی، اس قوت ارادی کے ذریعے انسان اپنی زندگی کے ہر کام کو کر گزرتا ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، وہ قوت ارادی ہی کی وجہ سے دیے ہیں۔ ایک بات کو ٹھان لیا پھر کر گئے، اور فیصلے ہوتے ہیں انسان کے اپنے نیت پہ۔ ڈیل بیل والا یقین نہیں چلتا۔ جو لوگ کسی معاملے میں یقین نہیں رکھتے نا، قوت ارادی نہیں ہوتی، وہ اٹکے رہتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ کوئی کاروبار بھی اچھے طریقے سے ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، نہ ڈھنگ سے پڑھ سکتے ہیں، نہ ڈھنگ سے حفظ کر سکتے ہیں، نہ ڈھنگ سے عالم بن سکتے ہیں، نہ ڈھنگ سے کوئی تجارت کر سکتے ہیں، نہ ڈھنگ سے کوئی چیز بنا سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں میں پختہ ارادہ ہوتا ہے، قوت ارادی ہوتی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اگر یہ نصیب ہو جائے تو انسان بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک علاقے میں ہسپتال نہیں تھا، تو ان کے ہاں کوئی بیمار ہوتا تھا تو ان کو دوسرے شہر میں ہسپتال لے جانے کے لیے 6-8 گھنٹے لگتے تھے، پہاڑی علاقہ تھا۔ ایسے ہی ایک آدمی کی بیوی جو ہے بیمار ہوئی، اس کو زچگی کے درد لگے، تو قریب ہسپتال نہیں تھا، ہسپتال کی ضرورت تھی، تو لے جاتے اس کی بیوی دم توڑ گئی، فوت ہو گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ ایک جان تو چلی گی، لیکن آئندہ کے بعد میں کسی اور لوگوں کی جانوں کو نہیں جانے دوں گا۔ واپس آیا، جنازہ پڑا، کفن دفن سے فارغ ہو گیا، کسی اور کدال پکڑا اور نکل گیا۔ اب لوگ اس کو مذاق کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اس پہاڑ کو توڑنے جا رہے ہیں۔ مسلسل وہ اس پہاڑ کو توڑتا رہا، تقریباً 10 سال لگے۔ کتنے؟ 10 سال لگے اس کو پہاڑ توڑتے۔ 10 سال کے بعد اس نے وہ کر دکھایا جو اس نے ارادہ کیا تھا، جو دنیا حیران ہوگی، اور آج بھی لوگ حیران ہیں۔ اس 10 سال کی محنت کے بعد اس نے ایک ایسا راستہ بنا لیا جو 8 گھنٹوں کا یا 6 گھنٹوں کا راستہ وہ آدھے گھنٹے میں طے ہو جاتا تھا۔ اس نے دوسرے شہر کے ساتھ، اس کو صرف ایک بیچ میں پہاڑ تھا، اس نے ملا دیا۔ قوت ارادی جب انسان میں بیدار ہو جاتی ہے تو انسان ہر وہ کام کا گزرتا ہے جس کی عام لوگ توقع بھی نہیں کر سکتے۔ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو جو ذب کا شکار رہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، کہیں کامیابی ان کو نہیں ملتی۔ اس لیے جو بندہ ذاکر ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی قوت ارادی کو بڑھا دیں گے۔ اس لیے بڑے بڑے مشاہیر، بڑے بڑے علماء، انہوں نے بڑے بڑے دین کے کام کیے، بڑی بڑی انہوں نے فتوحات حاصل کی۔ اسلام کے مجاہدین نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے۔ حضرت خالد بن ولید کو دیکھ لیں رضی اللہ عنہ، حضرت صلاح الدین ایوبی کو دیکھ لیں رحمہ اللہ کو، سلطان فاتح کو دیکھ لیں رحمہ اللہ کو۔ ہم جیسے وہ انسان تھے، لیکن قوت ارادی تھی، ذاکر شاغل لوگ تھے۔ جس طرف رخ کیا فتوحات پہ فتوحات ہوتی چلی گئیں۔
تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو قوت ارادی نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ ذکر کا یہ ہے کہ جو انسان ذکر کرتا ہے اس کی اپنی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے، یعنی اس کی جو توجہ ہے نا وہ دائیں بائیں شکار نہیں ہوتی، انسان پریشان نہیں ہوتا کہ ایک ہی وقت میں یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں۔ یہ اس کی سوچ۔ اب یہ جو حافظ طالب علم ہوتے ہیں ان کا سبق کیوں جلدی یاد نہیں ہوتا؟ یہ جو بچے یا بچیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا دھیان نہیں ہوتا سبق میں، کیوں؟ توجہ نہیں ہے، توجہ مرکوز نہیں ہو پا رہی۔ اس لیے آپ دیکھ لیں، میں نے تو دیکھا ہے الحمدللہ، جو بچے ذکر کرنے والے ہوں گے، مراقبہ کرنے والے ہوں گے، تو وہ اپنے سبق بھی جلدی یاد کر رہے ہوں گے اور ان کے کام میں بڑا ڈسپلن ہوگا، بڑا نظم و ضبط ہوگا، ان کی طبیعت میں ایک ڈسپلن آ جائے گا، ان کی طبیعت میں ایک نکھار آ جائے گا، ان کی ایک زندگی کی نمایاں ہوگی عام لوگوں سے۔ ذاکر شاگل کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، وہ عام لوگوں سے ہٹ کے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، من جانب اللہ اس کی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وقت پہ اٹھنا، وقت پہ سونا، وقت پہ اپنا کام کرنا، کیوں؟ وہ جس بات کا دھیان دیتے ہیں اس کو کر چھوڑتے ہیں، اس کو بیچ میں نہیں چھوڑتے، ان کا دھیان جم جاتا ہے ایک بات کی طرف، وہ دائیں بائیں خیالات کیسے پریشان نہیں ہوتے، ان کا دماغ جو ہے ان کو پریشان نہیں ہونے دیتا، توجہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ وگرنہ حال پتہ کیا ہوتا ہے کہ کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتے ہیں، کہ انسان کو جو نا کوئی اس کا محبوب، کو بھی اس کا محبوب دکان ہے، اس کا محبوب کوئی بندہ ہے، کوئی بندی ہے، اس کا محبوب کوئی سواری ہے، اس کا محبوب کوئی جانور ہے، کسی کا محبوب کوئی کھیتی ہے، کسی کا محبوب مال پیسہ ہے، کسی کا محبوب سونا چاندی ہے، تو اس کا دھیان آتا رہتا ہے، وہ اپنا کام بھی کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز میں بھی ہمارا دھیان اپنے محبوب کی طرف ہوتا ہے۔ کون سا محبوب؟ جو میں نے ابھی گنوایا، صرف مرد اور عورت بھی محبوب نہیں ہوتے، بعض لوگوں کا محبوب سونا پیسہ ہوتا ہے، ان کو کوئی انسانے سے غرض نہیں ہوتی، کوئی رشتہ داری سے ان کو توقع نہیں ہوتی، کوئی 5 روپے ان کا خیال نہیں ہوتا، بس پیسہ 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 دکھاؤ، معزز ہیں، پیسہ نہیں ہے تو آپ ذلیل ہیں۔ کچھ لوگوں کے جانور ان کے محبوب ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، ہم جاتے ہیں ہم روڈ کے علاقوں کی طرف تو 800 600 500 کا ریوڑ ہوتا ہے گائیوں کا، تو کبھی ایسا پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے کی 55 ہے، ایک بندے کی 50 ہے، ایک بندے کی 40 ہے، وہ بڑھا رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے، کم نہ ہو، ذبح نہیں کرے گا، قربانی نہیں کرے گا، زکوٰۃ نہیں نکالے گا، بس بڑھتی جائیں، مر جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، گھر بھی نہیں بنا پاتے، 200 گائیاں چھوڑ کے جاتے ہیں، دل نہیں کرتا، ان کا دل چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو انسان ان چیزوں کو محبوب بنا لیتا ہے، پھر جو بھی کام کرے گا وہ محبوب اس کے سامنے ہوگا، اسی کو سجدہ کرے گا، اسی کو وہ سوچے گا، اسی کا خیال آئے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں، جس کام سے آپ کو شغف ہوگا، عبادت میں، نہاتے وقت، پیشاب کرتے وقت، قرآن کی تلاوت کرتے وقت، کتاب پڑھتے وقت، وہ دھیان میں بار بار آئے گی چیز، چاہے وہ شخص ہو، چاہے وہ چیز ہو۔ یہ 4-5 مقامات ایسے ہیں کہ دنیا کی بھولی بسی چیزیں بھی اس وقت یاد آتی ہیں۔ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو وہ خیال آئیں گے جو عام گمان میں نہیں ہو، کیوں؟ وہ آپ کے دل میں ہے۔ دل کی حالت کا اگر اندازہ لگانا ہو کہ میرے دل میں کون سی فلم چل رہی ہے، آنکھیں بند کریں یا نماز میں کھڑے ہو جائیں، تلاوت کریں، آپ کو آپ کا دل ترجمانی کرے گا۔ اور اگلا مقام ہے واش روم، بیت الخلاء۔ ماشاءاللہ، جو ہی بیٹھیں گے آپ، ایسے خیال آئیں گے، ایسی چیزیں یاد آئیں گی کہ بندہ کہتا ہے واہ واہ واہ، کیوں؟ شیطان وہاں پہ تقریب کاری کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے دعا پڑھ کے نہیں جاؤ گے تو کھیلتا ہے تمہارے ساتھ، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، خیالات پیدا کرتے ہیں، برے خیالات پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے مراقبے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اپنی من کی آنکھیں بند کر لیجئے، ذہن کی آنکھیں بند کر لیجئے، من کی آنکھیں کھول لیجئے۔ دنیا جو کچھ دنیا میں بھول کر ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے، کہ انسان جب اللہ کی یاد میں ڈوبتا ہے تو اس کو اپنی اصلی تصویر نظر آتی ہے کہ میرے من میں کیا چل رہا ہے۔ تو جس چیز سے، جس شخص سے اس کو محبت اور شغف ہوگا تو وہ اس کی تصویر چل پڑے گی دماغ میں فوراً۔ اگر اللہ کی محبت ہے تو اللہ کا خیال آئے گا، دنیا یا دنیا والوں کی ہے تو اس کے خیال آئیں گے، تو توجہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، صبر اور حلم میں انسان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جو ذاکر شاگر لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ گالیاں بھی دے لیں اور صبر کر جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں۔ ذکر کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ذکر ذاکر بعد بندہ وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا،
اس لیے آپ اللہ والوں کو دیکھیں گے جھگڑیں گے نہیں. حضرت خواجہ باز عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے جمعے کی تیاری کر کے بن ٹھن کے، سفید کپڑے لباس جبہ پہنا ہوا امامہ سجایا ہوا ہے، ہاتھ میں ایسا پکڑا ہوا ہے، ایک ساتھ خادم بھی ہے حضرت تشریف، میں وقت قریب ہو رہا ہے، جمعہ پڑھانا تھا تو گلی سے اوپر سے کسی نے کوڑا پھینک دیا. اب خادم نے اوپر دیکھا، حضرت کو دیکھا، اشارہ میں کہا نپٹے ہیں نا، پکڑا نہیں ہے نا. ہوتا کہ ہمارے جیسا اس نے پہلے ماں کی گالی نکالنی تھی. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا جب گالی نکالتے تو ماں کی سب سے پہلے گالی نکالتے، اور تیری ماں. یا پچھلے دنوں میں ایک بچے کا پتہ نہیں کس چیز میں ہاتھ آیا تو اس نے اونچی ہو تیری ماں نے. کیوں؟ دل میں وہ چیز تھی نا. تو جب دل میں جو چیز ہوتی ہے تو حادثے میں وہ زہر ہوتی ہے. اس لیے بعض لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ٹیکا لگاتے ہیں نا تو اس وقت ان کے دل کی اندر کی آواز نکلتی ہے. دل میں اگر اللہ ہوتا ہے تو اللہ اللہ بندہ کرتا ہے، دل میں اگر کوئی دنیا ہوتا ہے پھر دنیا کی بات سامنے آ جاتی ہے. ایک ہمارے ساتھی تھے تو ان کو ڈاکٹر نے بے ہوشی کا ٹیکا لگایا تو بے ہوش ہوتے ہوتے وہ آل فال کہہ رہے تھے، آل فال. اب بعد میں ہم نے مذاق اڑایا کہ کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ نہیں میں تو نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ دل میں سٹوری چل رہی تھی بے ہوشی کی حالت میں. اس لیے سکرات میں بندہ وہی بولے گا جو دل میں تھا. سکرات جب موت کا فرشتہ پکڑے گا تو بندہ وہی بولے گا جو دل میں تھا. اس لیے فرمایا ذاکر بن کے رہو کہ جب سکرات اپنا ہاتھ ڈالے گی تو اس وقت پھر زبان سے وہ جاری ہوگا دل میں تھا. اگر اللہ ہے، کلمہ ہے، قرآن ہے تو وہی. ایک صاحب کو تلقین کی جا رہی تھی کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو آگے سے کہہ رہا تھا سبزی گوبھی 200 روپے کلو، گاجریں 100 روپے کلو، مالٹے 200 روپے کلو. تو اس نے کہا عجیب بات ہے، ہم تلقین کرتے ہیں، آگے سے کہتے ہیں گوبھی 200 روپے کلو، مالٹے 100 روپے کلو. تو پتہ چلا کہ یہ بندہ ریڑھی لگاتا تھا، چھابڑی فروشی کرتا تھا، سارا دن ہو کے لگاتے تھا. آلو لے لو، گاجر لے لو، گوبھی لے لو، سارا دن جو کہ کثرت سے کام کرتا تھا. تو اس میں اس کے دل میں رچ بس گئی تھی بات. جب موت کا وقت آیا تو اس کی زبان سے وہی جاری ہو رہا تھا جو کلمے کی بجائے جو اس کو جو ہے نا وہ دل میں تھا، وہ زبان پہ نکل رہا تھا. اس لیے آخری وقت جو بندہ بولتا ہے وہ انسان کی یا تو سعادت مندی کا ذریعہ بنتی ہے یا شقاوت کا ذریعہ بنتی ہے. اس لیے اتنا ذکر کریں کہ دل میں اللہ آ جائے، سما جائے. مشکل وقت میں اللہ پہلے یاد ہے، اور تیری ایمان نہیں یہ یاد نہ ہے. کون یاد ہے؟ اللہ. اور تیری ایمان ہو جائے فلاں، یہ جو ایسے جملے نکلتے ہیں دل میں بولتا ہے تب نکل رہے ہوتے ہیں. تو صبر اور حلم میں تو حضرت نے فرمایا بھی بس خاموش ہو جاؤ. اس نے کہا حضرت دیکھیں ٹائم کیا ہو رہا ہے، یہ کمبخت عورت نے سارا کام خراب کر دیا. حضرت نے فرمایا شکر ادا کرو، اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. میں اس لائق ہوں کہ میرے اوپر آسمان سے انگارے برستے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایک عورت کے کوڑا پھینکوا کے معاملہ آسان کر دیا. آؤ میں دوبارہ واپسی چلتے ہیں، تیاری کر کے دوبارے آ جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں. تو ذکر کرنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ صابر ہوتے ہیں، حلیم الطبع بن جاتے ہیں. ان کی مزاج میں حلم پیدا ہو جاتا ہے، برداشت پیدا ہو جاتا ہے، ان کے مزاج میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ایک بندے نے گالی نکالنی شروع کر دی. وہ غیر مقلد تھا، گالی نکالنی شروع کر دی. حضرت سنتے جا رہے جو بستی کے قریب پہنچے جہاں آپ نے جانا تھا، کھڑے ہو گئے. وہ بندہ بڑا حیران کہ کچھ کہتے نہیں ہیں، جواب بھی نہیں دیتے. اب جو بندہ حاسد ہوتا ہے نا تو جب وہ گالی دے تو آگے جواب نہیں ملے تو اس کو اور چڑھتی ہے، یار یہ جواب نہیں دیتا. تو اس نے کہا بھئی آپ جواب نہیں دیتے. حضرت نے فرمایا کہ اب جو کچھ کہنا ہے کہہ لو، آگے ہیں میرے جاننے والے، میرے شاگرد بھی ہیں، میرے مرید بھی ہیں، میرے محبت والے ہیں. آگے کسی میرے محبت والے نے گالی سن لی نا تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں. جو کہنے ابھی کہہ لو، میں کھڑا ہوں یہاں پہ. ایسا بندے کو صبر مل جاتا ہے، تحمل پیدا ہو جاتا ہے. ہم اساتذہ جو ہوتے ہیں مدرسوں میں یا سکول کالج میں پڑھانے والے، وہ بچوں کو کیوں زیادہ مارتے ہیں، یعنی ہر بات پہ ہر جگہ پہ کیوں مارتے رہتے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بعض دفعہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں. جو استاد، جو معلم، جو معلمہ ذکر کرنے والے ہوں گے وہ کبھی بھی زیادتی نہیں کریں گے. وہ ہمیشہ تحمل سے، برداشت سے وہ سزا کو بطور تعدیب دیں گے، بطور تعذیب نہیں دیں گے. اور جب وہ ماریں گے تو ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، کیوں وہ جانتے کہ میں اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں. وہ اس لیے نہیں ماریں گے کہ اس کو تکلیف ہو، اس لیے نہیں ماریں کہ میں اپنے آپ کو خوش کروں، اپنی بڑھاس نکالوں. تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے
کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کے معاملے میں بھی ہماری مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو صبر اور حلم انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اور اگلا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان کثرت سے ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کثرت ذکر کرنے کی برکت سے بندے کو باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اب باطنی بیماریاں کیا ہیں؟ بے شمار ہیں۔ عجب ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ریا ہے، ناجائز غصہ ہے، اور غیبت کا شوق ہے، جھوٹ کا شوق ہے، حرام کا شوق ہے۔ تو انسان کی جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں ذکر کی برکت سے وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے سلسلے میں سب سے پہلا جو لطیفہ ہے، لطیفہ قلب، اس سے طمع لالچ ختم ہو جاتی ہے، اور لطیفہ قلب سے شہوانی نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ ذکر قلبی کرتا ہے اس کی نفسانی شہوانی خواہشات کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ مات پڑ جاتی ہیں۔ وہ جو اس کو شہوت آتی تھی، وہ جو برے کام کا خیال آتا تھا، وہ جو گناہ کر جاتا تھا، کنٹرول نصیب ہو جاتا ہے ذکر قلبی سے۔ اس لیے ہمارے مشائخ ذکر قلبی پہ سب سے زیادہ محنت کرواتے ہیں۔ ہمارے سلسلے میں سب سے زیادہ محنت ذکر قلبی پہ ہوتی ہے، لطیفہ قلب پہ ہوتی ہے۔ اس طریقے سے کسی لطیفے میں یہ اثر ہے کہ تکبر ختم ہو جاتا ہے، کسی میں یہ اثر ہے کہ غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے دوسرا ہمارا سبق ہے، اس میں غصے کا علاج ہے۔ جب اس کو دوسرا سبق سالک کو ملتا ہے تو اس پہ ذکر کرتا ہے تو غصہ جو ہے نا وہ رحمت بن جاتا ہے اس کے لیے۔ ناجائز غصہ آہستہ آہستہ ذکر کی محنت سے ختم ہو جاتا ہے، انا نکل جاتی ہے، کبر نکل جاتا ہے، اور اس طریقے سے دیگر جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، مہلک امراض ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم۔ اور جیسے جیسے دل سے بیماریاں نکل دی جاتی ہیں انسان ویسے ویسے اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے کمال یہ نہیں ہے کہ زیادہ نیکی کرو، کمال یہ ہے کہ گناہوں سے بالکل ہی اپنے آپ کو بچا لو۔ تو ذکر کی برکت سے انسان گویا کہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جو ذاکرین یا جو سالکین ہمارے سلسلے میں جب وہ ذکر شروع کرتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، تو شروع میں ان کو یہ کیفیات ملتی ہیں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعہ ہم سے یہ گناہ بھی چھوٹ گیا، یہ گناہ بھی چھوٹ گیا، یہ گناہ بھی چھوٹ گیا۔ اور وہ ایک وقت میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ ہم تو یہ گناہ کرتے تھے اور اب تو الحمدللہ ہماری زندگی میں بے شمار گناہ ہیں جو ختم ہو چکے ہیں۔ تو انسان باطنی گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء کرام معصوم نہیں ہوتے، محفوظ ہوتے ہیں۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کی ذکر کی برکت سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو سمجھ آ رہی بھئی کہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ ذکرن کثیرا، کہ کثیر ذکر کا سیرپ پیو، کثیر ذکر کی دوائی اپنے نفس کو دو، تاکہ جو گناہوں کا بخار ہے وہ اتر جائے، یا پھر بخار چڑھے نہیں، تم روحانی طور پر تندرست رہو، کبھی مومن بن کے رہو، مضبوط شیطان کے مقابلے میں بن کے رہو، نفس کو زیر کرنے والے بن کے رہو۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جب ذکر کثیر کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اللہ اس کی قوت حافظہ کو بڑھا دیتے ہیں۔ ذاکر آدمی ذہین ہوتا ہے، اس لیے اللہ والے بڑے صاحب بصیرت بھی ہوتے ہیں، صاحب بصارت بھی ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہ دور رس بھی ہوتی ہے اور وہ باطنی کیفیات محسوس کر لیتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ یہ جو کشف کی نعمت ہے، الہام کی نعمت ہے، یہ کیوں ملتی ہے؟ یہ ذکر کی برکت سے ملتی ہے۔ اللہ ان کو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ولی کو کشف ہو اور کشف ہونے والا ہی ولی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایسی بصیرت عطا فرماتے ہیں، ایسا باطنی ملکہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی پہچان رکھتے ہیں، آنے والے کو بھی پہچان لیتے ہیں کس کیفیت میں ہے۔ اس لیے آپ نے اولیاء کرام کے کشف و الہام کے بے شمار واقعات سنے ہوں گے، پھر ان کے فیصلے، ان کے باتیں، ان کی دنائی کی باتیں، حکمت کی باتیں، ان کی واعظ و نصیحت کی باتیں سنیں تو دل کو منہ لیتی ہیں اور دل پہ اثر انداز ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ ذکر کی برکت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ حافظے کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور اگلا فائدہ کہ اللہ حکمت اور بصیرت میں، دانش مندی میں ان کو بڑھا دیتے ہیں۔ حکمت ملتی ہے انسان کو ذکر کی برکت سے، حکمت اور دنائی ملتی ہے۔ ایسا بندہ جو ذکر کرنے والا ہوگا وہ عقل مند ہو جائے گا، ایسا عقل مند ہو جائے گا کہ ایک ایک آدمی جو ذکر کرنے والا 10 بندوں کے مقابلے میں فیصلہ کر جائے گا۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہوگا فلاں اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے یہ کہا، حضرت یہ فرمایا، بولتی بند ہو گئی۔
ایسا جواب دیا، باجستہ جواب دیا کہ بولتی کیا ہوگی بند ہو، وہ حیران رہ گیا۔ جیسے ایک اللہ والے کے پاس ایک عیسائی پادری نے کہا اچھا تم کہتے ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو نور اور روشنی تو نظر آنی چاہیے، تو تمہارا اللہ کہاں ہے؟ تو وہ اللہ والے، میں نے بھی عرض کیا کہ ذکر کی برکت سے دانا بینا ہو جاتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ میرے سامنے چراغ پر ہے، اس کو جلاؤ۔ چراغ جلایا، روشنی پھیل گئی۔ حضرت نے پوچھا اس کی روشنی کہاں پہ؟ کہنے لگا ہر طرف ہے۔ تو فرمایا جس طرح یہ چھوٹے سے چراغ کی روشنی ہر طرف ہے، تو اللہ تو زمین و آسمان کی روشنی ہے، نور ہے، تو جس طرح اس کمرے میں رکھے چراغ کی روشنی کو تم محیط نہیں کر سکتے، تم پکڑ نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے کہاں ہے، ہر جگہ محسوس ہوتی ہے، اس طرح اللہ بھی ہر جگہ ہے۔ اللہ بھی کیا ہے؟ ہر جگہ۔ دنائی مل جاتی ہے، حکمت مل جاتی ہے، بصیرت مل جاتی ہے بندے۔ اور آج کی مجلس کا آخری فائدہ، اور بھی بڑے فائدے ہیں آج کی مجلس کا آخری فائدہ، کہ جو انسان ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے والے کی زبان میں اللہ اثر پیدا فرما دیتے ہیں۔ کیا پیدا فرما دیتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد سے باہر نکلے، اور لوگوں بازار میں جا کے اعلان کیا، اور لوگوں مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم یہاں بیٹھے دنیا کے شغل میں۔ اب لوگ بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، بھاگے، اب وہاں دیکھا تو وہاں تو تعلیم ہو رہی ہے، ذکر کر کے لگے ہوئے ہیں، تعلیم کر کے لگے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یہ کیا فرمایا؟ انبیاء کی وراثت درہم دینار نہیں ہوتے، یہی انبیاء کی وراثت ہے، بیٹھو علم حاصل کرو، ذکر کی محافل میں شریک ہو جاؤ، کچھ تمہارا فائدہ ہو جائے۔ ایک عالم دین فرمانے لگے کہ حضرت ابو ہریرہ اتنا ذکر کرتے تھے، اتنا ذکر کرتے تھے کہ ان کے سامنے ایک ڈھیر رکھا رہتا تھا، تو اس کو پڑھتے، کبھی وقت نہ ملتا حدیثوں کو یاد کرنے کی وجہ سے، تو صرف اتنا کہہ دیتے کہ اللہ جتنا یہ ڈھیر گٹھلیوں کا ہے اتنی مرتبہ تیرا جو ہے نا وہ تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، کبھی یہ فرماتے۔ اور وہ جو ڈھیر لگا رہتا تھا بڑا سا پہاڑی کی طرح، وہ جب تک ختم نہیں ہو جاتا تھا مجلس ختم نہیں فرماتے، اتنا ذکر کرتے تھے۔ ابو ہریرہ ایسے محدث عظیم نہیں بنے، وہ محدث عظیم ہونے کے ساتھ وہ ذاکر بھی تھے، ذکر بھی کرتے تھے۔ آج ہمیں خشکی کیوں ہوتی ہے؟ اس وجہ سے خشکی ہوتی ہے، ہم ذکر نہیں کرتے، دماغ خشک ہو جاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ حضرت ابو ہریرہ ذکر کر کے جب بات دعوت کے لیے نکلے تو لوگ بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، اور بعض دفعہ ایک ایک گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، لوگوں کو اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جلسہ تھا، تو اس جلسے میں بڑے بڑے علماء آئے ہوئے تھے، کسی نے 1 گھنٹہ بیان کیا، کسی نے 2 گھنٹے، کسی نے 2.5 گھنٹے۔ لوگ پہلے شوق سے بیان سنتے تھے اور ساری رات جلسے ہوتے تھے۔ تو وہاں ایک صاحب نسبت بزرگ بھی تھے، تو وہ آئے، جب ان کا نمبر آیا وہ آئے تو آ کے کہنے لگے یارو، دوستو، درویشو، بھائیو، بزرگو، دوستو، رات کو پتہ کیا ہوا؟ اب لوگ متوجہ ہو گئے، کیا ہوا؟ کہنے لگے رات کو بلی آئی اور میرا دودھ پی گئی۔ وہ اتنی بات کی سارا مجمع رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، بڑا عجیب۔ اب جب جلسہ ختم ہو گیا، دعا ہو گئی، لوگ تقریباً توبہ طیبہ اٹھے وہاں سے۔ کسی نے سوال کیا حضرت بڑے بڑے بیانات سنے، علمی بیانات سنے، کسی کو بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ رو رہا ہو، توبہ کر رہا ہو، اور وہ جناب اس کی ایسی حالت ہو، اور آپ نے کہا بلی آئی دودھ پی کے سارے لوگ رو رہے ہیں۔ فرمایا سارے کے سارے جو بیان کر رہے تھے غفلت میں کر رہے تھے، اپنا علم جھاڑ رہے تھے، میں نے بھرپور توجہ کے ساتھ ایک جملہ کہا، اللہ نے دل کی کایا پلٹ دی۔ یہ ہوتا ہے ذکر کی برکت، اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پردادا پیر کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت یہ توجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ لگے رہتے ہیں توجہ توجہ توجہ، اللہ والوں کی توجہ لیا کرو، اللہ والے توجہ ڈالتے ہیں، دل کی کایا پلٹ جاتی ہے، دل سیدھے ہو جاتے ہیں، غفلت سے پاک ہو جاتے ہیں۔ توجہ کیا ہوتی ہے؟ حضرت نے فرمایا بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ نے کہا ہاں ہاں یہی تو پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا وہ کبے کو دیکھ رہے ہو، کوا بیٹھا ہے؟ نے کہا ہاں۔ اس کو ایسے اشارہ کہ کوا اڑتے حضرت کے آگے ایسے بازو پہ بیٹھ۔ فرمایا یہ توجہ ہوتی ہے۔ تو توجہ پتھر پہ بھی ڈال دو، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل بعض پتھر سے بھی کیا گزرا ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی یہی ذکر کی توجہ ہوتی ہے، وہ ڈالتے ہیں تو انسان کے دل پھٹ جاتے ہیں، اس سے خیر جاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کو بار بار کہا گیا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، ان کے سامنے بیٹھو، ان کی نظروں میں آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظر میں توجہ ہوتی ہے،
ان کی باتوں میں توجہ ہوتی ہے، اللہ اثر رکھ دیتے ہیں۔ اب سورہ سنیے، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پچھلے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے کہ جو سالک روزانہ 12,000 مرتبہ اللہ کو یاد کرتا ہے، جو سالک روزانہ 12,000 مرتبہ یاد کرنے کا مطلب اللہ 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 کی ضرب میں 12,000 مرتبہ لگا لیتے ہیں، جو سالک روزانہ کی بنیاد پر 12,000 مرتبہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں، وہ صاحب کلام بن جاتے ہیں، صاحب اللفظ بن جاتے ہیں، سیف کاتے بن جاتے ہیں، یعنی وہ جو بات کہتے ہیں وہ تلوار طرح کاٹنے والی بن جاتی ہے، جو کلام وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے خیر کی بات کہتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی لاج رکھتے ہیں، اس کی بات تلوار کی طرح کاٹتی ہے، اللہ پاک اس کی بات کو پورا کرتے ہیں۔ ذکر اللہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ تلوار کی طرح زبان کاٹتی ہے، یعنی اتنا اللہ اثر رکھ دیتے ہیں اس کے ذکر کی برکت سے کہ جو زبان سے نکالتا ہے وہ ایسا خیر کا جملہ بن جاتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس میں ذبح ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کی خواہشات نفسانی ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ اسلام کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، جہاں جہاں بھی جہاد ہوئے ہیں اور وہاں جو فتوحات ملی ہیں ان کے پیچھے سب سے زیادہ صوفیہ کرام ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ کو، مطالعہ کریں، زیادہ آپ کو تاریخ میں یہ ملے گا کہ صوفی اپنی خانقاہوں سے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے فتوحات جو ہے نا وہ عطا فرما دی۔ ہر تاریخ میں آپ دیکھ لیں پڑھ کے، یا پھر کم از کم ان لوگوں کا تعلق صوفیہ سے تھا۔ محمود غزنوی رحمہ اللہ قریب زمانے کے ہمارے بر صغیر کے فاتح ہیں، جنہوں نے ہندوستان کو فتح کیا تھا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے شیخ کے پاس مستقل قیام کرتے تھے، خانقاہ میں جا کر دعا لیتے تھے، ذکر کر کے سیکھ کر آتے تھے کہ میں جہاں جاؤں اللہ مجھے فتوحات عطا فرمائے۔ پھر واقعی ایسا ہوتا تھا، چند دن قیام کرتے، ٹکا کے ذکر کرتے، شیخ سے دعا لے کے نکلتے تھے، واپس آتے تھے، اللہ فتوحات عطا فرما دیتے تھے۔ تو ذکر کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو ہر معاملے میں فتح ملتی جاتی ہے، فتح ملتی جاتی ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان اپنے ہاتھ میں مٹی بھی پکڑ لے وہ سونا بن جاتی ہے، یعنی کامیابی مل جاتی ہے۔ اور ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے شیخ یعنی حضرت جی اپنے شیخ کا فرماتے تھے، جو ہمارے دادا پیر ہیں حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، وہ چونکہ سریکی تھے، فرمایا کرتے، سریکی زبان میں فرمایا کرتے تھے کہ ہن ساڑیاں پٹھیاں بھی سیدھیاں تھی ویندیاں، یعنی اب ہم کوئی الٹا بھی کام کر دیں اللہ اس کو سیدھا کر دیتے، ہر کام میں خیر ہو جاتی ہے۔ ہمارے جو کام اٹکے رہتے ہیں، الٹے ہو جاتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ جی سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ہم غافل ہوتے ہیں۔ تو مردہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا، ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کیسی، ذکر نہ کرنے والے مثال مردہ کیسی۔ تو آئیے اتنے سارے فائدے سننے کے بعد میرا خیال نہیں کہ ہم ذکر نہ کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کتنا کرنا ہے؟ 12,000 مرتبہ۔ کتنا؟ ہاں 12,000 مرتبہ۔ اس کا میں آسان نسخہ بتاتا ہوں، صبح فجر کی نماز میں 2,000 مرتبہ، صرف 10 منٹ لگے۔ کتنے؟ 10 منٹ، مشکل تو نہیں ہے نا، 10 منٹ سے جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 2,000 مرتبہ صبح فجر کی نماز میں، سنتوں سے پہلے سنتوں کے بعد، 5 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، 5 منٹ بعد میں، یا پھر ایک وقت 10 منٹ نکال لیں۔ اس کے زور کی نماز میں اذان ہوتے چلے جائیں، 5 منٹ میں رکھتے پڑے 4 سنتیں، عمومی طور پر 4-5 منٹ کی ہم پڑھتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بھائی کوئی زیادہ پڑھ تو منع نہیں ہے، تو 4-5 منٹ میں سنتے پڑے، 5 منٹ باقی بچ جائیں گے، اس میں اللہ کا ذکر کر لیں۔ 2,000 مرتبہ زور میں لگا لیں، کتنا ہو گیا؟ 4,000۔ اسی طرح 2,000 جو ہے نا وہ عصر سے پہلے نہیں پہنچ سکا تو بعد میں تھوڑا سا 10 منٹ نکالنا مشکل تو نہیں، وہ بھائی پیشاب بھی آ جائے، جس کو قبض ہوئی ہو 15 منٹ تو اس کو بھی لگ جاتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ تو مجبوری تو بن جاتی ہے نا، 10 منٹ تو وہ بھی کیا 20 منٹ چلے گئے، یا نان کرتے یا جان کر، تو وہاں بھی تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ بدبو آ رہی ہے، ساتھ جناب بھبکے آ رہے ہیں، اپنی خوشبو سونگے جا رہے ہیں، کتنی تکلیف سے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نام میں تو خوشبو ہے، اطمینان ہے، چین ہے، اتنے فائدے، نکال لیں 10 منٹ عصر کے وقت میں، بیٹھ جائیں گردن جھکا کے۔ 2,000 اس وقت کتنا ہو گیا بھائی؟ 6,000۔ 2,000 مرتبہ مغرب میں کتنا ہو گیا؟ 8۔ 2,000 مرتبہ عشاء میں کتنا ہو گیا؟ 10۔ اب 2,000 رہ گیا، کوئی مشکل نہیں ہے،
2000 مرتبہ کی ترتیب یہ بنا لیں. کوشش کریں تہجد میں، سردی کا موسم چل رہا، تہجد میں اٹھ جائیں. نہیں اٹھ سکے، عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، بسترے پہ جانے کی تیاری ہے. اب آخری اعمال یہ کرنے ہیں، اور بسترے پہ جانا گویا قبر میں جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ قبر میں. چونکہ موت کو نیند کو موت کا کیا کہا گیا؟ بہن کہا گیا. لہذا یہ چھوٹی موت ہوتی ہے. اب بستر پہ جاتے ہوئے، اپنی قبر پہ جاتے ہوئے کیا لے کر جانا ہے؟ اعمال صالحہ. اب بجائے ویڈیو دیکھنے کے، ڈرامے فلمیں دیکھنے کی، میوزک سننے کے، غیبت کرنے کے، لڑائی جھگڑا کرنے کے، غیبتیں چیمگوئیاں کرنے کے، تفصیلات جو ملکی سطح پہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ وہ کرنے کی بجائے اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، تذکرے اور کیا بولتے ہیں، تبصرے کرنے کی بجائے کیا کریں بھائی؟ اعمال آخرت میں لگ جائیں، تسبیحات کریں، سبحان اللہ والحمدللہ یا استغفار، درود شریف، ٹھیک ہے، اور دیگر مسنون اعمال کریں. اور سونے سے پہلے جب بالکل آپ معمول کر چکے ہوں، بستر پہ لیٹ جائیں، بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے تو بیٹھ کے چاہے لیٹ کے، بس 2000 مرتبہ اس وقت ضرب لگانے. یہ آخری ہمارا عمل. اور انشاءاللہ اس طرح اگر ہم سو گئے، ہمارا دادا جی فرمایا کرتے تھے صبح آنکھ کھلے گی، ساری رات اللہ 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 کرنے کا ثواب تمہیں دیا جاتا رہے گا. فرشتے لکھ لکھ کے تھک جائیں گے. وقت میں ڈال دے گا بندہ فرشتوں کو کہ ساری رات خدا کا بندہ اللہ اللہ کر کے ہمیں تھکا دیا. اس لیے صبح آنکھ کھلے گی تب جا کے کام بند ہوگا. اور اٹھتے جناب الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. شیطان کے منہ پہ پوری لعنت پڑتی ہے یہ دعا پڑھنے سے، دور ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. ساری نیوسا جو ڈالنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ ناک کے ذریعے جو گھسنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سارا دن بندہ چست رہتا ہے، چلاک رہتا ہے، اس کے کام میں برکت آ جاتی ہے. تو صبح مجاہد بن کے اٹھیں اور پھر وہی روٹین چل پڑے. فجر میں 2000، ظہر میں 2000، عصر میں 2000، مغرب میں 2000، عشاء میں 2000، سوتے وقت یا تہجد میں 2000. کوشش کریں گے انشاءاللہ، ارادہ فرما لیں انشاءاللہ، اللہ ہماری مدد فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.